بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ثانی کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دے، اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا موافق شرع شریف کے اس شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں، مثلا ماں بھی اسی کے نکاح میں اور بیٹی بھی اسی کے نکاح میں دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح جائز نہیں۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ربیہ سے نکاح کرنا درست نہیں، اور وہ شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب بے موجب حکم اس کے کافروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا اے یحییٰ اگر تم کہو تو اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں؟ وہ بولے ہاں۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سارے مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا اے بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی یحییٰ نے کیا گناہ کیا تھا جو اسی طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ جل و شانہ نے فرمایا اے فرشتو وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے عرض کیا الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ اے فرشتو میرے خلق میں مشہور ہے دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا۔ چاہیے تھا کہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں تو خدا سارے جہانوں کا ہوں، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہے کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی کہ ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کے میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صحرائی موجود تھا، دفتن اس کو پکڑ کر پارا پارا کیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اسی طرح واصل جہنم ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں ماں اپنی تمام قوم کے غضب الہی سے واصل جہنم ہوا۔ اس واقعے کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بیان حضرت شمعون علیہ الصلاۃ والسلام کا۔
روایت ہے کہ حضرت شامون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی، اور اس شہر کا نام اموزیہ ہے۔ کنارے دریائے روم کے اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا، اور وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالی شان دریا کے کنارے تیار کرایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس میں اپنا جشن منایا کرتا تھا، اور حضرت شامون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شامون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا، اور حضرت شامون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار آتے تھے، اور کثیر تعداد میں مجروح کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے، اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شامون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شامون کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے، تب بادشاہ اموزیہ نے قریب کر کے کسی شخص کو مخفی شامون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شامون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو، ان کو کسی طرح مار ڈالو، تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا، جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا، میں بصر و چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ حضرت شامون علیہ السلام رات کو سو جائیں، تم اسے رسی سے باندھ رکھنا، اور پھر ہم کو خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے سے حضرت شامون کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شامون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھ کے رسی کو توڑ ڈالا، اور بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شامون علیہ السلام نے پھر کہا، تم نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شامون علیہ السلام نے کہا، تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شامون علیہ السلام اس شہر میں فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شامون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا،
وہ بولی میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس سے اس کو باندھ رکھنا اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیریں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ موذیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا کہ وہ بولی بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو بند کر کے رکھ سکیں اور تم اس کے باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا تمہارا اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ اس کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون نے کہا اگر میں ہلوں اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموذیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ موذیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا، اور جب دیکھا ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔
سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام آثار مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ اسی طرح کیا، کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے، اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ اور جامع التواریخ میں شمعون کو نبی کر کے نہیں لکھا، بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نام کا ایک عابد، زاہد اور پارسا تھا۔ اولاً اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب اس کی ثانیاً 1000 سال کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مروا ڈالا، جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے۔ میں اسی پر اس واقعہ کو اکتفا کرتا ہوں۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بطشہ بنت ہنا کے بطن سے تھے، اور بطشہ اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اوریا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت سلطنت پر متمکن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی، اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی نبی، اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سکھائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہم ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی، بے شک بزرگی زہر بھی عنایت فرمائی،
جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے۔